الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرض لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. امیر سنی دعوت اسلامی زاد اللہ شرفہ، علماء ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے لگے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی بار میں نوجوانوں کے سہارے اسٹیج پہ آیا ہوں. گھٹنے میں تکلیف بہت ہے، پیر رکھا نہیں جا رہا ہے. عام حالات میں معذرت کر لیتا، لیکن آج تک میں نے معذرت نہیں کی ہے کبھی. 51 سالہ تبلیغی دورے میں آج تک نہیں. اور دعا کی یہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس میں بھی جلسوں میں معذرت نہ کرنا پڑا مجھے. یہ لمحات جو میسر آ جاتے ہیں اللہ اور رسول کے ذکر کے، یہی سرمایہ حیات ہے. بقیہ سب ضیاء ہے، نقصان ہے، خسارہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک وجہ اور بھی تھی مجھے میرے حاضر ہونے کی کہ آج کی تقریر کا عنوان توحید باری تعالی ہے. بڑا حسین عنوان ہے، بڑا مقدس عنوان ہے. اسلام کی اصل ہے، اسلام کی روح ہے، دین کا مغز ہے. اس سے ہٹ کر کے دین کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حیات طیبہ کا جائزہ لیں تو اعلان نبوت کے بعد سے لے کے 13 سال تک مکہ مکرمہ کی زندگی میں پتھر کھاتے رہے، زخم برداشت کرتے رہے اور قل هو اللہ احد کہتے رہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جتنے بھی احکام اور قوانین نافذ ہوئے ہیں، نازل ہوئے ہیں، یہ سب بیشتر مدنی زندگی میں مدنی آیات ہیں. لیکن مکی آیات میں شارٹ ٹاپکس ہیں جس سے قرآن پاک بحث کرتا ہے اور دعوت دیتا ہے. توحید الہ، پیغمبر اعظم کی رسالت، قرآن پاک کی صداقت اور آخرت، بعث بعد الموت اور حشر و نشر، یہ 4 مضامین ہیں جو کم و بیش قرآن عظیم کی 1/3 آیات مبارکہ میں جن کی وضاحت کی گئی ہے. ان 4 مضامین کے بعد اور اس پہ یقین لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا. عزیزان ملت اسلامیہ، انسان بہت عظیم ہے، اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے. جب اللہ خود تعریف کر رہا ہو انسان کی تو انسان کتنا عظیم ہوگا. خالق ہے،
جو اپنی مخلوق کی تعریف کر رہا ہے، معبود ہے جو بندوں کی تعریف کر رہا ہے، رب العزت ہے جو اعزاز عطا فرما رہا ہے انسانوں کو۔ اگر انسان عظیم نہ ہوتا تو سرور کائنات انسانوں میں تشریف نہیں لاتی۔ بڑی عجیب عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں کہ ہم ان کو انسان ہی نہیں مانتے۔ اختلاف ہمارا انسان سے نہیں ہے، اختلاف یہ کہ تمہارے جیسے انسان نہیں ہے یا ہمارے جیسے نہیں۔ انسان تو وہ تھے۔ گزشتہ صدی کے ایک عظیم روحانی بزرگ وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ تن اورا لباس نور کردن برائے ماں بشر مشہور کردن۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور کا انسانوں میں جلوگر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان ساری کائنات سے افضل ہے، فرشتوں سے بھی۔ انسان تو مسجود ملائک رہ چکا ہے، بہت عظیم ہے انسان، اتنا عظیم ہے کہ یہ پوری کائنات دو نوشنز کے اندر محدود ہے، ٹائم اور اسپیس، زمان اور مکان۔ یا تو کوئی زمانے کے اندر ہوگا یا مکان کے اندر ہوگا۔ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو زمان اور مکان کے اندر نہ ہو، اسپیس یا ٹائم کے اندر نہ ہو۔ ہر چیز کے لیے احاطہ کر رکھا ہے، ٹائم نے بھی اسپیس نے بھی۔ لیکن ایک مخلوق ایسی بھی ہے جو ٹائم سے بھی بلند ہے، اسپیس سے بھی بلند ہے، اور وہ انسان ہے۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے ٹائم پیدا ہوتا ہے چاند اور سورج کی گردش سے، حرکت شمس و قمر سے۔ قرآن فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، تمہارے لیے چاند اور سورج مسخر کر دیے گئے ہیں، کام میں لگا دیے گئے ہیں، غلام ہیں تمہارے، یور سلیو۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے لیے مسخر کر دی گئی وہ تمام چیزیں جو زمینوں میں اور آسمانوں میں۔ تو ظاہر ہے جو مسخر کر دی گئی انسانوں سے بلند تو نہیں۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ توحید کا قائل، لا الہ الا اللہ کا قائل زمانے کے اندر بھی نہیں اور مکان کے اندر بھی نہیں، بلکہ وہاں ہے جہاں زمانہ بھی فنا ہوتا ہے، مکان بھی فنا ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کائنات میں جتنی چیزیں پوجی جا رہی ہیں اللہ کی توحید سے ہٹ کر کے، اس میں زمین کی بھی چیزیں ہیں، آسمان کی بھی چیزیں ہیں، بتوں کی پرستش ہوتی ہے، پتھروں کو پوجا جاتا ہے، شجر و حجر کی پرستش ہوتی ہے، شمس و قمر کی پرستش ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو پوجا جاتا ہے۔ زمین کی چیزوں کی بے قدری کا اندازہ تو ہر ایک کو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جس کو معبود بنایا گیا ہے کل ٹھوکروں سے وہ بکھیر دیا جاتا ہے اسے۔ لیکن کہیں یہ شبہ تھا کہ آسمان میں کوئی چاند اور سورج کوئی ایسی طاقت رکھتے ہوں جن کے اندر خدائی صفات کے اندر پائی جاتی ہو، الوہیت کی شان پائی جاتی ہو، توحید کے مد مقابل ہو وہ، اور غالباً اسی لیے دنیا کی آبادی کا بہت بڑا طبقہ سورج اور چاند کی پرستش کرتا ہے۔ پوری رومن قوم چاند کی پرستش، سورج کی پرستش، سورج کو پوجتی تھی۔ جانتے ہو کیوں پوجتی تھی؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ سورج حیات فراہم کرتا ہے، زندگی فراہم کرتا ہے، توانائی دیتا ہے، غلوں کو باضابطہ بڑھنے کی صلاحیت دیتا ہے، درختوں کو شادابی دیتا ہے، اس لیے سورج معبود ہے۔ جس نے سورج پیدا کیا اس کو نہیں بلکہ سورج کو معبود، چاند کو معبود مانا گیا۔ چاند بھی اب شکست کھا چکا ہے اس لیے کہ وہاں انسان کے قدم پہنچ چکے ہیں، اور جہاں انسان نے اپنے ناپاک قدم رکھ دیے ہوں، جو گئے تھے وہ ناپاک تھے، تو بھلا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند کی خدائی تو ٹوٹ گئی، بکھر گئی۔ انسان پوچھتا اسے ہے جو ماورائے عقل، بیانڈ دا انٹلیکٹ ہوتا ہے۔ جب تک یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ دریا کہاں سے بہتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے، تو دریا بھی پوجا جاتا تھا، دریائے نیل پوجا جاتا تھا۔
لیکن جب اس کا محور اور منفذ معلوم ہو گیا تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو اسے خدا مانے گا. کہاں سے نکلا ہے اور کہاں تک بہتا ہو جاتا ہے. پتا چلا جو چیز انسانی عقل کے اندر آ جائے وہ معبود نہیں ہو سکتی ہے کسی بھی قیمت پر. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل انسانی کے اندر نہیں آ سکتا. عقل محدود ہے, اللہ کی ذات لامحدود ہے. اللہ ہی از ناٹ اگینسٹ دا انٹلیکٹ, ہی از بیانڈ دا انٹلیکٹ. وہ شعور و عقل کے خلاف نہیں ہے بلکہ بلند ہے شعور و عقل سے. جہاں شعور کی رسائی نہیں, جہاں عقل کی رسائی نہیں, جہاں نظر اور مشاہدے کی رسائی نہیں, اللہ کی ذات وہ ہے. مجھے یاد ہے کہ رینان نے, پروفیسر رینان, یہ مغربی مفکر ہے, اس نے ایک بات کہی تھی, سن لیجئے غور سے. سینکڑوں کتابوں کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے. ایک جملہ ہے اس کا. اس نے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی ذات کو مرئی اور مجسم نہ پیش کر کے ہمیشہ کے لیے ذلیل ہونے سے بچا لیا ہے. ذرا مشکل لفظ ہیں. یعنی خدا کی ذات کو دیکھی جانے والی اور جسم والی ذات نہیں قرار دیا. اگر دیکھی جاتی تو بھی ذلیل ہو جاتی, جسم ہوتا تو بھی ذلیل ہو جاتا. وہ جسم اور مشاہدے سے بلند ہے. آپ دیکھیے جتنے معبود بنائے گئے ہیں سب ذلیل ہو رہے ہیں, سب رسوا ہو رہے ہیں. جتنے لوگ غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کر رہے ہیں وہ سب انہیں ٹھوکر بھی دیتے ہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ, زمین و آسمان کی جتنی چیزیں انسانی عقل کے اندر آتی جائیں گی وہ معبود نہیں رہ جائیں گی. ہاں, ابھی سورج پہ کمنڈ نہیں ڈالی گئی ہے, بہت دور ہے سورج, کروڑوں اربوں میل دور ہے, اربوں نوری سال, ہمارا سال نہیں. 1,86,000 یا 2,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جو زمانہ تشکیل پاتا ہے اس کے اعتبار سے اربوں میل دور ہے سورج. شاید انسان وہاں تک کبھی نہ پہنچ سکے, اس لیے لوگ سورج کو پوجتے رہے. عزیزان ملت اسلامیہ, مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد رسول اللہ کو معراج پاک کرائی گئی, اور معراج پاک کے سفر میں سورج بھی قدموں میں روک دیا گیا, اور سیارے بھی, اور کہکشاں کا نظام بھی. کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر. آج کی رات مل گئی سارے جہانوں کے خزانوں کی کلید, اپنی معراج کو پہنچا ہے بشر. آج کی رات اپنی معراج کو بشر کہہ رہا ہوں, اپنی معراج کو پہنچا ہے بشر. آج کی رات عزیزان ملت اسلامیہ, وہ ذات جس کے قدموں کے نیچے سورج بھی رکھ دیا گیا ہے, کہکشانوں کا نظام بھی اور خلاؤں کی وسعتیں بھی, جب وہاں سے واپس آئے تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ پروردگار عالم جس نے سفر کرایا اپنے بندے کو. پتا چلا سورج اور چاند کو رودنے والا پیغمبر بھی واپس آنے کے بعد بندہ اور خدا نہیں ہے. جو اتنا عظیم ہے, اگر وہ خدا نہیں ہے تو چاند اور سورج خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ معراج پاک کے سفر کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ یہ بتایا جا سکے کہ کائنات میں کوئی شے معبود بننے کے قابل نہیں ہے, اور نہیں اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کی جا سکتی ہے کائنات کی کوئی شے, کائنات کا کوئی وجود. عزیزان ملت اسلامیہ, اب آپ دیکھیے کائنات, انسان کتنا ذلیل ہو گیا تھا پیغمبر اعظم سے پہلے, اور آج بھی بہت سے لوگ ہیں. حضور رحمت عالم سے پہلے, انسانوں سے پہلے, سرور کائنات سے پہلے, کائنات میں ایک متنفس نہیں تھا جو اللہ کی توحید کا قائل ہو. کچھ لوگ دین ابراہیمی کے قائل تھے مگر ان میں بھی کرپشن پیدا ہو گیا تھا, کرپٹ ہو گئے تھے وہ لوگ. اللہ کی توحید کا قائل ایک بھی انسان پوری کائنات میں نہیں تھا. اللہ ایک ہے, قادر ہے, سمیع و بصیر ہے. اللہ ارادہ فرمانے والا ہے, تخلیق کائنات فرمانے والا ہے, ذوالجلال والاکرام ہے. اللہ کی ان صفات کے ساتھ ماننے والا کوئی نہیں تھا. پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے بندوں کو خدا کی بارگاہ تک پہنچا دیا, اور اس طرح پہنچایا کہ رسول پاک کے آنے سے پہلے شجر و حجر پوجے جاتے تھے, شمس و قمر پوجے جاتے تھے, سیارگان فلک پوجے جاتے تھے, دریاؤں کی روانی پوجی جاتی تھی, پہاڑوں کی بلندیاں پوجی جاتی تھی,
اور موسم پوجے جاتے تھے، نکلتا ہوا سورج پوجا جاتا تھا، ڈوبتا ہوا چاند پوجا جاتا تھا، انسانوں کی اقدار پوجی جاتی تھی، بادشاہ پوجے جاتے تھے، اقتدار پوجا جاتا تھا، خواہش نفس پوجی جاتی تھی، نفس انسانی پوجا جاتا تھا، عزیزان ملت اسلامیہ حسن پوجا جاتا تھا، بدصورتی پوجی جاتی تھی، قرب پوجا جاتا تھا، حسن پوجا جاتا تھا، کائنات کی ہر شے معبود تھی۔ 35 ملین معبود تھے دنیا میں، 35 ملین کائنات کی، اور ایک انسان کی پیشانی تھی جو قدم قدم پہ سجدہ کر رہا تھا، کبھی دریاؤں کو سجدہ کر رہا تھا، کبھی پہاڑوں کو سجدہ کر رہا تھا، کبھی درختوں کو سجدہ کر رہا تھا، نکلتے ہوئے سورج کو سجدہ کر رہا تھا، ڈوبتے ہوئے چاند کو سجدہ کر رہا تھا، رات کی تاریکی میں کہکشانوں کے نظام کو سجدہ کر رہا تھا، ہر چیز کو سجدہ کر رہا تھا، مگر یا رسول اللہ آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے خدا کا پتہ بتا کر کے ہماری پیشانی کو ذلیل ہونے سے بچا لیا، ہماری انسانیت کو رسوا ہونے سے بچا لیا، ہمیں عظمت انسانی سے نوازا، ایک خدا کی بارگاہ میں جھکا کر ہر معبود باطل سے ہماری پیشانی کو الگ کر دیا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ سجدہ روئے زمین جس سے کام جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ انسانیت پہ سب سے بڑا احسان وہ توحید ہے جو اللہ کے رسول نے عطا فرمائی ہے، جو سرور کائنات نے عطا فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیے جب کوئی اللہ کا محبوب ہوتا ہے نا تو اللہ اپنی ذات کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتا ہے، اپنا تعارف بھی اس کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں قرآن پاک میں ایک نہیں سینکڑوں مقامات ہیں جہاں اللہ نے اپنے حبیب کا تذکرہ اپنی ذات کے ساتھ کیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور کہیں کہیں تو صرف رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کی اطاعت کا ضمن تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کا تعارف انہوں نے کرایا تھا، بندوں کو خدا کی بارگاہ میں انہوں نے جھکایا تھا، یہاں تک کہ سورۃ الاخلاص جو میں نے ابھی پڑھی ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ سورہ اخلاص حدیث پاک کے مطابق 1/3 قرآن ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس سورۃ الاخلاص کو ہم فاتحہ کے ساتھ ساتھ اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، جو جائز بھی ہے، مستحسن بھی ہے، قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے، ایک علیحدہ ٹاپک ہے انشاءاللہ پھر کبھی۔ تو سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن ہے، 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور توحید کے باب میں اس سے بڑی سورت کوئی نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں جو بار بار ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، کسی نے کہا حضور یہ ہمیشہ ایک ہی سورت پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں، اگر تمہیں اس کی برکتوں کا احساس ہو جائے تو تم بھی یہی کرو گے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں سورۃ الاخلاص چند جملوں کا یہ مجموعہ ہے، سورۃ الاخلاص۔ آپ نے اندازہ کیا اور کبھی اور کیا کہ اللہ اپنی توحید کا بیان فرما رہا ہے؟ وہ کہہ سکتا تھا انی اللہ، میں اللہ ہوں، ہے نا؟ مگر یہ کیا معاملہ ہے کہ محبوب تم کہہ دو کہ میں اللہ ایک ہوں، قل هو اللہ احد، اے پیغمبر فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ وہ پیدا ہوا ہے کسی سے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے فزیکلی طور پر، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کائنات میں کوئی چیز اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، ہم پلہ نہیں ہو سکتی، ہمسر نہیں ہو سکتی ہے۔ توحید کے جتنے بھی مضامین ہیں میرا دعویٰ ہے کہ یہ سب ان 3 جملوں کے اندر پوشیدہ کر دیے گئے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ توحید ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے، اسے کسی چیز کا احتیاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ایرانیوں کی طرف سے یزدان و اہرمن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں کہ نیکی کا خدا اور کوئی ہے اور برائی کا خدا کوئی اور ہے، 2 خدا، یا پھر کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے سینکڑوں خدا بنا لیے گئے۔ یہ پانی برسانے کا خدا ہے، یہ روزی دینے کا خدا ہے، یہ ایجوکیشن کا خدا ہے، یہ طاقت اور توانائی کا خدا ہے، سینکڑوں خدا بنا لیے۔ اس کا مطلب کہ وہ ایک کو قادر مطلق نہیں سمجھتے، ایک ذات کے، حالانکہ ان کے ہاں بھی ایک کا تصور ہے، اور بڑی خوبصورت باتیں بھی کہیں انہوں نے بہرکیف
لیکن وہ خوبصورت باتیں بھی شرک ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہر خوبصورت بات جو ہے وہ توحیدی ہو جائے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں بہت تفصیلی گفتگو شاید آج نہ کر سکوں, لیکن ایک بار پھر آپ توحید کے موضوع گفتگو کروائیے گا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آؤں گا اور توحید کے جتنے بھی ایسپیکٹ ہیں سب پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ, اور حقیقی توحید پر. اے پیغمبر فرما دیے وہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, صمد ہے. وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا جو کسی کا محتاج ہو. وہ اللہ ہو ہی نہیں جو اپنی خدائی کے چلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے خداؤں کا محتاج ہو. وہ خدا نہیں ہو سکتا. احتیاج خدا کی ذات کے ساتھ نہیں. وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو تمام صفات کمالیہ کا جامع نہ ہو. وہ اللہ نہیں ہے. اللہ صمد ہے, بے نیاز ہے, وہ محتاج نہیں ہے. اگر کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بارش پر معمول فرمایا ہے, روح نکالنے میں معمور کیا ہے, قبر میں سوال پہ معمول فرمایا ہے, تو یہ خدائی میں شرکت نہیں ہے بلکہ یہ کارکنان قضا اور قدر ہیں. سمجھ گئے؟ کارکنان قضا نہیں سمجھے؟ بتا رہا ہوں میں. ایک بادشاہ ہے جو آمر مطلق ہے, اور اس نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا ہے تمہیں یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, وہ کرنا ہے. وہ سب غلام ہیں. وہ بادشاہ کی خدائی میں شریک نہیں ہو سکتے. تو اگر فرشتوں نے, اسی لیے بعض لوگوں کو شبہ ہوا تھا کہ شاید فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں, اس میں شریک ہے صفات میں, نہیں, بلکہ یہ کارکنان قضا اور قدر. اللہ نے انہیں مقرر کر رکھا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے, تمہیں یہ کام کرنا ہے, تمہیں یہ کرنا ہے, اور وہ ایک سانس نہیں لے سکتے ہیں بغیر اللہ کی مرضی کے. انسان نہیں بلکہ پوری کائنات بے بس ہے خدا کی بارگاہ میں, اس لیے کہ وہ صمد ہے اور بے نیاز ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں, ساری کائنات اس کے محتاج ہے. لم یلد, یہ ایک بہت بڑے طبقے کا جواب ہے. آج دنیا میں آبادی کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے نہیں, یاد رکھیے گا, پریکٹسنگ مسلم دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. چاہے ہمارے اعمال آج جب بھی خدا پہ یقین کرنے والے, خدا کو ماننے والے, خدا کے سامنے جھکنے والے, پریکٹس کے اعتبار سے دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ ہے. اور یہی خوف ہے دوسروں کو کہ ان کے ہاں مذہب کا تصور تو ہے مگر پریکٹس نہیں ہے. 99% چرچ میں جانے والے ایتھیسٹ ہوتے ہیں, خدا کے منکر ہوتے ہیں. بڑھاپا ہوتا ہے تو بخشوانے کے لیے چلے جاتے ہیں. اور یہ بخشوانے کا عالم یہ کہ بڈھے ہو گئے, ساری عیاشیاں کر چکے ہیں, جتنی شراب منوں کے اعتبار سے پینی ہی پی چکے ہیں. اب سنڈے کو جا کر کے اعتراف گناہ کرتے ہیں اور ہفتے بھر کے لیے پھر لائسنس مل جاتا ہے گناہوں کا. نہیں, وہ 3 خداؤں کے ماننے والے ہیں. تسلیس جسے کہتے ہیں, التسلیس فی الوحدہ والوحدۃ فی التسلیس. 3 ایک ہیں اور ایک 3 ہیں. خدا, جبرائیل, حضرت عیسیٰ, یہ تینوں ایک ہیں اور تینوں 3 ہیں. آپ اندازہ فرمائیں, کیا دنیا کا کوئی میتھمیٹیشین, ریاضی داں 3 کو 1 اور 1 کو 3 کہہ سکتا ہے؟ خدا کے باب میں یہ تصور اس قدر غیر عقلی ہے کہ آج تک اس کو کرسچین دنیا سمجھا نہیں سکی ہے کہ 3 1 کیسے ہو سکتا ہے اور 1 3 کیسے, اور جدا بھی نہیں ہوگا اور جدا بھی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی المیہ ہے کہ جناب عیسیٰ خدا ہیں. ان میں ایک طبقہ ایسا جو حضرت مریم کو بھی شامل کرتا ہے اس میں, وہ مریمی کرسچنز کہلاتے ہیں, میری کو پوجنے والے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ المیہ یہ ہے اس سلسلے میں کہ وہ خدا بھی کہتے ہیں اور پھر خدا کو پھانسی بھی دے دیتے ہیں. اور جب پھانسی دینے کے لیے لے چلتے ہیں تو پکارتا ہے ایلی ایلی لما سبقتنی, اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اگر وہ بھی خدا تھے تو کس خدا کو پکار رہے تھے؟ توحید یہی ہے کہ کسی بھی مجبوری کے عالم انسان اپنے خدا کی بارگاہ میں جھک جائے. انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا ہوں. پوری بائبل میں ایک جملہ نہیں دکھا سکتے آپ کہ انہوں نے اپنے کو خدا کہا ہو. یہ بعد میں بولس شمشاتیس پال نے باضابطہ اس عقیدے کو وضع کیا ہے حضرت عیسیٰ کے 200 سال بعد قسطنطین اعظم کے زمانے میں.
عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیں، وہ یہ کہتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، ہم زندگی بھر جتنے گناہ کریں گے ان کی پھانسی کفارہ ہو گئی۔ میں کہتا ہوں عجیب بات ہے، دنیا کوئی قانون مانے گا کہ گناہ جو ہے وہ بیٹا کر رہا اور پھانسی صدیوں سال پہلے باپ کو دی جا چکی ہو؟ یہ کون سا عدل کا نظام؟ اور پھر اگر وہ خود خدا تھے تو بغیر پھانسی چڑھے ہوئے کیوں نہیں معاف کر دیا؟ وہ ہمارے عیسیٰ ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے جلوگر ہوں گے۔ وہ ہمارے عیسیٰ ہیں جو مسیحا ہیں اور زندگی دینے کی طاقت رکھتے تھے، وہ توحید کے قائل تھے۔ یہ بھی سن لو، توحید کے قائل تھے، مگر یہ بھی کہتے تھے وہ احیی الموتى باذن اللہ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ پتہ چلا اگر بندہ اپنے اختیار کو خدا کی جانب منسوب کرے تو یہ توحید کے خلاف نہیں ہے۔ انہیں جناب عیسیٰ کو مشرک کہہ دو یار، کہہ دو، حضرت عیسیٰ کو مشرک کہہ دو یار۔ شرک کا ہیضہ ہو گیا ہے، ہر چیز مشرک ہو گئی ہے۔ اگر ان کے شرک کے معیار کا جائزہ لیا جائے تو دنیا میں 2% بھی لوگ مسلمان نہیں رہتے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وہ احیی الموتى، میں مردوں زندہ کرتا ہوں، میں مبروس و مکمو کو اچھا کرتا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں، وہ حضرت عیسیٰ ہے۔ توحید کی دعوت دینے کے لیے ہر نبی جلوگر ہوا ہے، جناب آدم سے لے کے جناب مسیح تک۔ آپ سورۃ الانبیاء کا مطالعہ کریں اور دوسری سورتوں کا، ہر ایک نے ایک ہی بات کہی ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو یہ دنیا جو حضرت عیسیٰ کو صلیب دے چکی ہے، عجیب دنیا ہے واللہ العظیم۔ برا نہ مانیے گا، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں جو لوگ ایسا مانتے ہیں وہ اپنے عقیدے پہ نظر ثانی کریں۔ They have to think about their faith. They have to revise. It is very important. دماغ کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ گئے ہمارے لیے۔ اچھا سی، آپ گناہ آج کر رہے ہیں، پھانسی انہیں پہلے ہی دے دی گئی۔ پھر عجیب بات ہے، کفارے کا قانون ہے، وہ کفارہ ادا کیا انہوں نے، خود ہی کفارہ لینے والے، خود ہی کفارہ دینے والے، خود ہی منتقم بھی ہیں، خود ہی منتقم بھی ہیں۔ جب توحید سے انسان بھٹکتا ہے نا تو ہزاروں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چونکہ ٹاپک آپ نے ایسا دیا کہ مجھے یہ بتانا ضروری ہو گیا ہے، ہزاروں خرابیاں پیدا ہوتی۔ توحید واحد عقیدہ ہے جو صرف اللہ کی توحید نہیں، توحید امت، توحید قوم، توحید رسالت، سب کا ضامن ہے۔ یہ امت بھی موحد ہے، ایک ہونی چاہیے۔ بانٹو مت امت کو، دلائل کی روشنی میں آگے گفتگو کرو، اور جب دلائل مل جائیں تو جھک جاؤ قرآن و حدیث کے سامنے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی توحید کے قائل سارے انبیاء کرام ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ خدا کا تصور دیکھیے، کسی بھی مذہب کی بنیاد 3 بنیادی احساس پر ہوتی ہے۔ کوئی بھی مذہب 3 چیزوں پہ، 3 پلر پہ قائم ہوتا ہے عقیدے کے اعتبار سے۔ خدا کا تصور، عقیدہ خدا کے بارے میں، رسالت کا تصور اور کتاب۔ یہ 3 بنیادی باتیں ہیں جو ہر نبی کے دور میں ہر نبی کے مذہب کی اساس، بیس اور بنیاد رہی ہیں۔ اب آپ ذرا جائزہ لیجئے ان مشرکین کا جو واقعی مشرک ہیں۔ تم تو یار مسلمانوں کو بنانے میں لگے ہوئے مشرک، جو مشرک ہیں ان کے لیے تمہارا رول کیا ہے؟ کچھ فکر ہے تمہیں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 ایک ہے اور 3 ہیں۔ حضرت عیسیٰ سولی پہ، یہ ہے ان کا تصور الہ، عقیدہ الہ۔ جناب عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے، یہ ہے ان کا تصور نبوت۔ اور عالم یہ ہے کہ ان سے جناب عیسیٰ کے بارے میں پوچھا جائے کہ تم جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو وہ یہ کہیں گے کہ پیدا ہوئے، 12 سال تک کچھ معجزات دکھائے، پھر غائب ہو گئے، 32 سال کی عمر میں دوبارہ ظاہر ہوئے، کچھ معجزات اور دکھائے، کچھ چرواہے اور مچھیرے ایمان لائے، اور اس کے بعد پھر صلیب دے دی گئی۔
کیا کسی نبی کی اتنی زندگی سے کوئی قانون مرتب ہو سکتا ہے؟ معاشی قانون، معاشرتی قانون، تمدن کا، حیات کا، سیاست کا، حکومت کا. شادی کی نہیں تو آئلی قانون کہاں سے مرتب ہوگا؟ معیشت کی کوئی بنیاد نہیں رکھی انہوں نے. وہ عیسیٰ جو آئیں گے سب کچھ کریں گے. وہ ایک ابتدائی پیریڈ تھا جس کے لیے وہ دنیا میں بھیجے گئے، آسمانوں میں اٹھائے گئے. تو نہ ان کے ہاں عقیدہ الہ مضبوط ہے نہ عقیدہ رسالت. کتاب خود ان کا دعویٰ ہے، ہارسلی کا مفسر ہے، کہ 200 سال تک جناب عیسیٰ کے بعد بائبل غائب رہی ہے، اور ہزاروں پادریوں کے پاس ان کی اپنی لکھی ہوئی بائبل تھی جس پہ قسطنطین اعظم نے پال کے مشورے سے 4 پہ دستخط کروا لیے. جن کی کتاب جب نازل ہوئی تو زندہ کتاب تھی، مگر آج ان کے ہاتھوں میں زندہ کتاب نہیں ہے. حضرت عیسیٰ زندہ نبی ہیں آج بھی، ان کے ہاتھوں میں مصلوب نبی ہیں، زندہ نبی نہیں. خدا کا تصور ناقابل فہم ہے، تو نہ کتاب زندہ ہے، نہ نبوت زندہ ہے، نہ تصور الہ زندہ ہے، پھر بھی اپنی زندگی کا اتنا بڑا دعویٰ. مگر ہمارا یہ عالم ہے کہ ہمارا نبی زندہ ہے، ہماری کتاب زندہ ہے، ہمارا خدا زندہ ہے، پھر ہم کیسے موت سے ہمکنار ہو سکتے ہیں؟ اور غالباً توحید کا یہی عقیدہ ہے کہ دنیا لرزہ بر اندام ہے. یہ اسلام کے خلاف جو ہزاروں پروپیگنڈے ہو رہے ہیں ان میں کوئی بھی اسلام سے تعلق نہیں رکھتا ہے. ٹیررسٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ امن کے دائیوں کو دہشت گرد کر رہے ہو. جن لوگوں نے زندگی بھر 1400 سال سے دنیا میں امن کا نظام قائم کیا ہے، 3 بر اعظموں کو متحد کر کے ایشیا، یورپ اور افریقہ امن کا ایک لافانی نظام کم و بیش 1000 سال تک قائم رکھا ہے. 1492 کا جب تک ان پہ حکومت تھی. کیا ان کے بارے میں یہ دعویٰ ہے تمہارا؟ صرف اس لیے کہ لوگ اسلام سے نفرت کریں. مگر عجیب المیہ ہے. عدو شر برانگیزت کے دروے خیر ماباشت. کبھی دشمن شر پھیلاتا ہے، اس میں خیر ہوتا ہے. قرآن پاک کے خلاف پروپیگنڈا، یہ تو ٹیررزم کی کتاب ہے، دا بک آف ٹیررزم. پڑھنا شروع کیا انگریزوں نے، امریکیوں نے، اسلام لانا شروع کر دیا، اور آج بھی لا رہے ہیں. امریکہ کی سرزمین جہاں مخالفت سب سے زیادہ ہو رہی ہے، 10 لاکھ نیو مسلم بستے ہیں. کیوں؟ تم نے خود ان کو قرآن کا راستہ دکھایا ہے. ہم تو لے کے جاتے تو شاید 2-4 کو تقسیم کرتے. وہاں کی کتب خانوں میں قرآن پاک کبھی کبھی ملتا نہیں ہے، اس قدر فروخت ہو رہا ہے. توحید ایک زندہ حقیقت ہے. آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. بہر کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی وحدانیت کا یقین انسان کو ناقابل شکست بنا دیتا ہے. توحید کی بنیادی پہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے، باعزت ہو سکتا ہے، باوقار ہو سکتا ہے، سربلند ہو سکتا ہے، اور اپنی پیشانی کو کسی غیر اللہ کے سامنے نہ جھکائے گا، نہ اپنے ضمیر کو جھکائے گا، اور نہ اپنے قلب کو جھکائے گا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کا ماننے والا، قل هو اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد کہنے والا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اس میں تمام چیزیں جو شرک کے حوالے سے سب شامل ہو گئیں. کوئی ذات میں شریک کرے، صفات میں شریک کرے، وہ سب ولم یکن لہ کفوا احد میں شامل ہیں. کوئی بھی شرک ایسا نہیں ہے جو اس کے اندر شامل ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آپ اندازہ فرمائیں اور غور کریں کہ کتنا عظیم نظام ہے توحید کی بنیاد پہ جو قائم کیا گیا ہے. اور یہی وہ نظام تھا کہ مسلمان جہاں بھی جاتا تھا بربنائے توحید غالب ہوتا تھا. ایران کے دروازوں میں مسلم فورسز دستخط دے رہی ہیں. ایران کے بادشاہ نے طلب کیا ہے مسلمانوں کو کہ ذرا ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں جو صحرا نشین تھے اور آج روم اور ایران کی حکومتیں لرزہ بر اندام ہیں. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. اس نے کہا تم صحرا نشین اونٹوں کے چرانے والے ہمارا مقابلہ کرو گے؟ ہماری تہذیب بہت پرانی ہے، ہم بہت عظیم ہیں. تو انہوں نے کہا تھا دیکھو وہ اور تھے جو اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، ہم نے خدا پر یقین کیا ہے، ہم نے ایک اللہ کو ماننا ہے. ہمارا
منشور یہ ہے, ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی غلامی اور عبودیت سے آزاد کر کے خدا کا غلام بنائیں اور خدا کا بندہ بنائیں. اس لیے تم ہمیں شکست نہیں دے سکتے. دربار میں گئے تھے, سفیر سے قتل نہیں کروا سکتا تھا. اس نے کہا ان کے سر پہ مٹی رکھ دو, مٹی کا ٹوکرا ڈال دو. رکھ دیا مٹی کا ٹوکرا, بڑی خوشی سے لے کر کے آیا اپنی فوج میں اور کہا کہ ایران نے اپنی زمین خود ہمارے حوالے کر دی ہے. یہ دیکھو نیک تفاؤل ہے اس نے, اور یہی ہوا. کچھ دنوں کے بعد ایران مفتوح ہوا. یہ توحید تھی, اللہ پہ ناقابل شکست یقین تھا. طارق بن زیاد اسپین کی سرزمین پہ اترتے ہیں اور کہتے ہیں کشتیاں جلا دو. جہاز سمندروں سے ہو کے گئے تھے. کسی نے کہا حضور یہ دانش مندی نہیں ہے کہ واپسی کا راستہ بند کر دیا جائے. دنیا کا ہر کمانڈر ان چیف واپسی کا راستہ کھلا رکھتا ہے, آپ نے کشتیاں جلوا دی؟ فرمایا ہاں. کسی نے کہا یہ زمین غیر ہے. کہا جھوٹ بولتے ہو تم, یہ زمین غیر نہیں ہے, یہ ہماری زمین ہے. الارض للہ ہے وانا للہ ہے فالارض لنا. زمین ہماری ہے, ہم اللہ کے ہیں, پوری زمین ہماری ہے. اگر ہمیں شکست ہو گئی تو ہماری قبریں آواز دے گی نئے مسلمانوں کو جو یہاں کے دین قائم کریں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, توحید کی اتنی عظیم طاقت کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ. بدر و حنین ہو, خیبر و خندق ہو, اگر یہاں کامیابی ہو دو بنیادوں پر, اللہ کی توحید اور نبی کی ناقابل شکست محبت, نبی کے نام پر جان دینے کا حوصلہ. آج توحید کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر نبی کی محبت سے الگ کر کے تم آدھا اسلام مان رہے ہو. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں, نبی کی محبت بھی اور ان کے نام پر جان دینے کا حوصلہ بھی. اللہ اکبر کہنے والے صحابہ کیا دم توڑتے ہوئے نبی کے قدموں پہ جان دینے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے؟ نعرہ اللہ اکبر کا لگاتے تھے, اللہ بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, یہ توحید کا نعرہ تھا, مگر جان مصطفیٰ کے لیے دے رہے تھے. ہمارا بھی مشن یہی ہے کہ ہم اللہ اکبر کہیں, توحید کا نعرہ لگائیں اور جان مصطفیٰ کے مشن کے لیے دینے کے لیے تیار رہیں. سر خدا کی بارگاہ میں جھکائیں اور زندگی نبی کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس کے بغیر اسلام کبھی غالب نہیں ہو سکتا ہے. روایات اور حوالوں کے اعتبار سے گفتگو کرنی ہو تو بے شمار ہیں. ہرقل اعظم نے ایک مسلمان مجاہد کو گرفتار کیا, اور شاید میں آپ کو وقت دے رہا ہوں, بس ہاں, ایک مسلمان مجاہد کو گرفتار کیا اس نے اور کہا کہ تمہارا عجیب حال ہے, جس نبی کے لیے تم اپنا سر ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہو اس نے تمہیں اچھا کپڑا بھی نہیں دیا, اچھی تلوار بھی نہیں دی, تمہارا پورا وجود فاقے کا نمونہ ہے. چھوڑ دو ان کا ساتھ, آ جاؤ ہمارے دامن میں, کرسچینٹی کے فولڈ میں آ جاؤ, ہم تمہیں ایک بہت بڑے ملک کا سربراہ بنا دیں گے. تو فرمایا تھا اس مرد مجاہد نے, کتنا بڑا ہے تمہارا ملک؟ اس نے بتایا کہ حدود اربع بتایا. کہا پوری دنیا بھی اگر تمہارے ملک کے اندر ہوتی تو بھی میں یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. صرف قبول کریں گے, اگر تم مجھ سے اسلام چھوڑنے کی بات تو دور ہے, اگر تم مجھ سے صرف اتنا مطالبہ کرتے کہ صبح کے وقت مؤذن جو کہتا ہے محمد الرسول اللہ, یہ ایک بار نہ سنوں اور اس کے بدلے میں پوری دنیا لے لوں, تو واللہ میں یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تم ہمیں خریدنا چاہتے ہو؟ بکا وہ کرتا ہے جو پہلے کہیں بک چکا ہو, بک نہ چکا ہو. ہم تو بازار مدینہ میں بک چکے ہیں, ہم کو تو رسول پاک کی رحمت نے خرید لیا ہے. اب دنیا کی کوئی طاقت ہمارا سودا نہیں کر سکتی ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, اب اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے, بکنے کے لیے تیار نہیں ہو جاؤ, مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. موت کی بات آئی تھی, زندگی کا چہرہ مسکرا اٹھا. مومن جانتا ہے مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلے قید حیات, فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی. جو انبیاء کو مردہ تصور کرتے ہوں وہ شہداء کو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شہید تو وہ ہوتا ہے جو نبی کے مشن پہ جان دیتا ہے. نبی کے مشن پہ جان دینے والا قرآن کی روشنی میں زندہ ہے, تو نبی کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ جو پیغام پہ جان دے رہا ہے, نبی کی سیرت پہ جان دے رہا ہے, نبی کے نام پہ جان دے رہا ہے,
عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے کہا مرنے کے لیے زندگی کا چہرہ مسکراہٹ ہے، مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلے قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے. موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے. میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. تیرے کشتوں کو موت آئی تو کتنی بامراد آئی، ادھر ہونٹوں پہ دم آیا، صدائے زندہ باد آئی. ہم زندگی بھر اللہ اکبر کہتے رہے، ہم نے اپنے معبود برحق کو دیکھا نہیں ہے، مگر سنا ہے کہ جب ہمارا پہلا قطرہ خون زمین پہ گرتا ہے تو ہماری نگاہ اپنے رب کے جلووں کو دیکھ لیتی. جلدی کرو، ہم جس مشن پہ جان دے رہے ہیں اس مشن میں اللہ کا دیدار یقینی اور لازمی ہے. اس نے پہلے قید میں ڈال دیا کہ ابھی ذرا جوش ہے، بھوکے رہیں گے، فاقہ کریں گے، شاید ہوش آ جائے. مگر مسلمان کا جوش ہی ہوش ہوتا ہے. 40 روز تک قید میں ڈالا، 40 روز کے بعد بلایا اور کہا بھوکے ہو، خاموش، سور اور شراب رکھی کھا لو. منہ پھیر لیا مرد مجاہد نے. کہا تمہارے نبی نے تو اجازت دی ہے کہ جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہو. کہا اگر زندگی کے صحرا میں تنہا ہوتا تو جان بچا لیتا، مگر ظالم تو بھی تو ہے نا، تیرے کبر کو، تیرے کفر کو سکون مل جائے گا کہ میں نے مجبوری سے تمہارے قانون پر عمل کر لیا. نہیں، ٹھیک ہے پھر مرنے کے لیے تیار. کہاں اتنا موقع دو کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں 2 سجدہ کر لوں. نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز حق ادا کرتے ہیں تلواروں کے سائے میں. یہ ہے توحید. توحید صرف ڈھونگ رچانے کا اور پیٹنے کا نام نہیں. توحید زندگی کا مطالبہ کرتی ہے، قربانیاں چاہتی ہے. توحید غلبہ کی علامت ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور پھر اس کے بعد انہیں 2 رکعت نماز پڑھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام ورحمۃ اللہ. ہراقل آج اتنا مزہ آ رہا تھا کہ یہ سر قیامت تک نہ اٹھتا، اس لیے کہ آج میں موت و حیات کی سرحد پہ نماز پڑھ رہا تھا. ایک طرف زندگی کے چند لمحے تھے اور دوسری طرف اللہ کے جلوے تھے، بے حجاب جلوے تھے. لیکن میں نے سر اس لیے اٹھایا کہ کہیں تو یہ نہ سمجھے کہ مومن موت سے ڈرتا ہے. سر قلم کر دیا گیا. یہ ہے وہ توحید تھی کہ جب ایک مرتبہ ستاروں سے انکار کر کے ابراہیم نے خدا کا اقرار کیا ہے تو آتش کدے میں ڈالے گئے ہیں، وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا ہے، اپنے بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سب کچھ کرنے کے لیے انہوں نے توحید کے تقاضوں کو پورا کیا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے جو توحید کا کلمہ ہے کہ اللہ کے ذریعے سے تمام اصنام باطل کے سر کو قلم کر دو اور پھر اللہ کا اقرار کرو. پہلے نفی اور پھر اس بات ہے اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، جماعت کی آستینوں میں، اسے خوب پڑھو. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یا توحید کے قائل تو ہم ہیں، تم آج پیدا ہوئے ہو. ایک آدھ صدی کے اندر جنید کون تھے مجھے بتاؤ؟ رازی و غزالی کون تھے مجھے جواب دو؟ حضرت فضیل بن عیاض کون تھے جواب دو؟ توحید کا ہندوستان کو پیغام دینے والے خواجہ کون تھے جواب دو؟ داتا کون تھے جواب دو؟ 1400 سال سے توحید کے داعی صرف ہم رہے ہیں، صرف ہم رہے ہیں. ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار پوری دنیا سے کروایا ہے. یہ ہمارے ہیں، تمہارے تو نہیں ہے نا. تم تو صاف انکار کر رہے ہو. ایک بات اور کہوں گا میں، بہت تفصیلی موضوع میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ توحید کا عنوان رکھیے، پھر میں آؤں گا انشاءاللہ. ایک بات، آپ ایک آیت کریمہ سورہ فاتحہ کی ہمیشہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام عالموں کا پالنے والا ہے نا. تمام تعریف اللہ کے لیے، یار بولو نا، ہے نا. اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لو. تمام تعریف اللہ کے لیے، اور یہ حصر ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. عزیزان جو رب العالمین سارے عالم کا پالنے والا ہے،
رب العالمین ہے، اس لیے اس کی تعریف ہے. الف لام جو ہے یہ حصر کا ہے. حمد کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، تعریف کی، مدح کی، ستائش کی، سب اس کے اندر ہیں، کوئی بھی اس سے خالی نہیں ہے. ہم روزانہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور شرک پہ شرک کرتے چلے جاتے ہیں. زمین کی تعریف کرتے ہیں، شفق کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، افق کے جمال کی تعریف کرتے ہیں، دریاؤں اور پہاڑوں کی تعریف کرتے ہیں، پھولوں اور نکھتوں کی تعریف کرتے ہیں. کوئی حسین انسان ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، کوئی ذہین ہے اس کی تعریف کرتے ہیں. عجیب بات ہے، روزانہ دن میں 5 مرتبہ کتنی بار ہم کہتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور پھر یہ شرک کہ سب کی تعریف کر رہے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ تمہارے عقیدے کے مطابق اس شرک کے ساتھ بھی الحمدللہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں زمین کہتے ہیں الحمدللہ. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ. یعنی الحمدللہ صرف قرآن پاک کا جملہ نہیں، ہمارے کلچر کا حصہ ہے. ہر حسین چیز کو دیکھ کے کہتے ہیں الحمدللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی سوچا آپ نے، کبھی تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ان توحید پسندوں نے کبھی غور کیا اس پر؟ خدا انہیں توحید کا شعور عطا فرمایا کہ کہتے تو یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور صبح سے شام تک سب تعریف کرتے ہیں. جی آج کے زمانے میں البانی جیسا محدث پیدا نہیں ہوا، حالانکہ بخیا ادھیڑ دیا ہے ان کے عالم عرب نے. درجنوں کتابیں آ گئی ان کے خلاف، ان کی حدیث دانی پر، ان کے نقد و تبصرے پر. تعریف سب ہو گئی، انسانوں کی تعریف، ہر چیز کی تعریف، دریاؤں اور پہاڑوں کی تعریف. جو بھی حسین منظر اس کو دیکھ کہتے ہیں کتنا حسین منظر ہے. یار جب تم دن میں یہ کہتے ہو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو پھر کسی کی تعریف مت کرو. ابو حسن قمطریرہ بن جاؤ، خشک ہو جاؤ، کبھی کسی کی تعریف مت کرو. یہ بڑی زیادتی ہے کہ قرآن میں تو یہ کہتے ہو ہر نماز میں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. پوچھو اپنے مولویوں سے اس کا جواب جا کر کے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہو، دن بھر شرک کرتے پھرتے ہو. جب آپ کے مزاج کتنے اچھے ہیں، آپ بہت ذہین آدمی ہیں، آپ بہت دولت مند آدمی ہیں، پیٹرول ڈالر آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے سرمایہ کی کوئی انتہا نہیں ہے. سمجھا آپ نے؟ تعریف دن رات کر رہے ہو تم. تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے. خاموش ہو جاؤ، کسی کی تعریف نہ کرو. مگر جو ہمارا عقیدہ ہے وہ نکھر اٹھتا ہے یہاں سے، سنبھل جاتا ہے یہاں سے. اور یہی تب عقیدہ پورے نظام توحید کے اوپر چھایا ہوا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. مفسرین کرام جن کو شاید تم مانتے نہیں ہوگے مگر پڑھ لینا تفسیروں کو، ان سے پوچھا گیا کہ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے تو کسی کی تعریف نہ کریں ہم؟ کہا نہیں، ہر چیز کی تعریف کرو. اس لیے کہ مخلوق کی تعریف خدا کی تعریف ہے. یہ لاؤڈ اسپیکر بہت اچھا ہے، بنانے والے کی تعریف خود ہو جائے گی. اسٹیج بہت اچھا ہے، بنانے والے کی تعریف خود بخود ہو جائے گی. ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، جس کی بھی تعریف کرو گے اللہ کی تعریف ہو جائے گی. ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس لیے ہر بار الحمدللہ بھی کہتے ہو تم. اب بتاؤ کہ جب کائنات میں ہر چیز کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، تو جانے کائنات جو ہے، آبروئے کائنات جو ہے، وقار کائنات جو ہے، دلیل عظمت انسانیت جو ہے، توحید کا سب سے بڑا داعی جو ہے پیغمبر اعظم محمد عربی، کیا اس کی تعریف اللہ کی تعریف نہیں ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین جسے پیغمبر دیا ہم کو تھا، الحمدللہ رب العالمین جس نے مختار پیغمبر دیا، علم غیب جاننے والا پیغمبر دیا، کائنات پہ کنٹرول کرنے والا پیغمبر دیا، اللہ کے بخشے ہوئے اختیارات سے لوگوں کو زندگی دینے والا پیغمبر دیا. سمجھا آپ نے؟ جب حضرت عیسیٰ وہی کہہ سکتے ہیں تو پیغمبر آدم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ لوگوں کے اللہ کے بخشے ہوئے اختیار سے اغناہم اللہ، ساری کائنات کو غنی کرنے والا پیغمبر عطا فرمایا. یہ سب آیتیں تمہیں نظر نہیں گزرتی، مگر فرق یہی ہے کہ نبی کو اگر تم یہ سمجھو کہ بغیر اللہ کے کچھ کرتے ہیں تو یہ شرک ہے. ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو. لیکن حضرت عیسیٰ کی طرح سے اگر اللہ کی عطا سے وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو یہ نہ شرک ہے اور نہ قرآن کی مرضیوں کے خلاف ہے. یاد رکھو، مؤثر حقیقی صرف پروردگار عالم. ایک ڈاکٹر کے ذریعے اگر شفا ملتی ہے تو شفا دینے والا پروردگار ہے. کسی کے ذریعے سے روزی ملتی ہے، روزی دینے والا پروردگار ہے.
اب آپ کہیں کام کر رہے ہیں، اس نے تنخواہ دی، آپ نے کہا روزی یہ دے رہا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا، مگر یہ کہہ کے کہ اس نے ہمیں تنخواہ دی ہے، روزی حاصل کی ہم نے، اللہ ہی دینے والا ہے تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ مؤثر حقیقی اللہ کو مان کر کے جتنے اختیارات نبی کے لیے تسلیم کرو گے وہ سب ایمان ہوں گے، شرک نہیں ہوں گے۔ یہ میں نے صرف معیار بیان کیا ہے، دلائل انشاءاللہ پھر کبھی۔ السلام علیکم۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔